اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائع سیام میں میں ندا زیدی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ۔ آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں دوسرا روزہ ہے، اور میں قائم ٹی وی کو اور پورے عالم اسلام کو دوسرے روزے کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، اللہ تعالیٰ نے رمضان کو ہی فضیلت کا اور برکت کا مہینہ کیوں قرار دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ماہ رمضان المبارک کی دوسری تاریخ آ گئی اور پروردگار عالم ہم سب کو اس ماہ رمضان المبارک کی تمام تر برکتوں اور رحمتوں سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحت کے ساتھ، زندگی کے ساتھ اتنی صلاحیتیں عطا فرمائے رب العالمین کہ ہم دل کھول کر راتوں کو عبادات کر سکیں، دنوں کو روزہ رکھ سکیں اور اللہ تعالیٰ کی بخشش اور طلب مغفرت کر سکیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ نے سوال یہ کیا کہ ماہ رمضان المبارک کو ہی اتنی فضیلت کیوں دی گئی؟ تو یہ تو سوال اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے سال کو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن پروردگار عالم خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اس نے بعض کو بعض پر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی ہے۔ یعنی تمام روئے زمین اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات ہے، لیکن اس تمام روئے زمین پر مکہ معظمہ کو شرف اور فضیلت حاصل ہے، مدینہ منورہ کو شرف اور فضیلت حاصل ہے، نجف اشرف کو شرف اور فضیلت حاصل ہے، ہمارے ائمہ طاہرین جہاں پر موجود ہے، یعنی سامرہ ہے، کاظمین ہے، عراق میں کربلا ہے، خراسان یعنی مشہد مقدس ہے، ان تمام کو فضیلت اور فوقیت حاصل ہے۔ ویسے ہی تمام ہفتے کے ایام ہیں، ان تمام دنوں کو فضیلت اور فوقیت حاصل ہے، لیکن اس میں جمعے کی جو بات ہے، جمعے کو تو چھوٹی عید قرار دیا گیا، بلکہ جمعے کو یہاں تک کہا گیا کہ آپ اپنے معمولات زندگی کو ایک مخصوص وقت کے لیے ترک کیجیے اور اللہ کی عبادت کے لیے حاضر ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام مہینے محترم ہیں، لیکن ان تمام مہینوں میں کچھ شہر محترم قرار پاتے ہیں۔ اسی میں ماہ رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں کو کیا کہنا کہ یہ وہ ماہ رمضان المبارک ہے کہ جس میں پروردگار عالم کی جانب سے مغفرت اور اس کی بخشش انتظار کر رہی ہے۔ آؤ میرے بندو تم میری جانب آؤ۔ اور بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں ماہ رمضان آئے اور وہ ماہ رمضان کی فیوز و برکات کو حاصل نہ کر سکے۔ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جو کہ ماہ رمضان کو ایک فیسٹیول سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ 30 دن آ گئے، اس میں کھانے بنیں گے اور انواع اقسام کی نعمتیں ہوں گی، سحر پہ یہ کھانے ہوں گے، افطار میں یہ کھانے ہوں گے۔ میں ندا ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ ہمارے ساتھ سب سے بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہوئی کہ ہم نے اپنے جو بڑے بڑے دن تھے، بڑے بڑے ایام تھے، بڑے بڑے ایونٹس تھے، بڑے بڑے مواقع تھے، ان کو ہم نے لذت کام و دہن کی نظر کر دیا۔ یعنی جب عید الفطر کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں میٹھی عید، جب عید الاضحیٰ کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں نمکین عید، جب ماہ رمضان کی بات آتی ہے تو وہ پھینی اور کھجلے کی بات آ جاتی ہے، افطار کی بات آتی ہے تو پکوڑوں اور سموسوں کے بغیر وہ افطار مکمل نہیں ہوتا ہے۔ کہاں گئی وہ اصل کی برکتیں، کہاں گئی وہ اصل کی رحمتیں، کہاں گئی وہ اصل کے فیوز و برکات جو کہ در حقیقت رحمت پروردگار عالم ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ ہم لذت کام و دہن کی خاطر اپنی تمام چیزوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے تمام باتوں کو بھول جاتے ہیں، اور ہم کو ثانوی چیزیں یاد رہتی ہیں اور اصل جو رحمتیں اور برکتیں اس کو ہم فراموش کر دیتے ہیں۔ میں حیران ہوتی ہوں، میں کہتی ہوں ماہ رمضان المبارک میں جس میں مسلمانوں نے 17 رمضان کو جنگ بدر لڑی اور جنگ بدر فتح کی، آج ہمارے بچے جو ہیں وہ روزہ رکھ کر بستر پر پڑے ہوتے ہیں، ان سے کوئی کام ہی نہیں کیا جاتا، بلکہ بہت سارے گھروں میں تو بہت سارے لوگوں میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جی اب بات ہی افطار کھولنے کے بعد ہوگی، اس سے پہلے تو بات کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا، ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ ہم یہ سوچیں کہ قرآن مجید جیسی کتاب ماہ رمضان المبارک میں نازل ہوئی، اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک میں جنگ بدر ہوئی اور اس میں مسلمان فتح یاب ہوئے، تو اس ماہ رمضان میں ہم بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ ماہ رمضان کی فیوز و برکات کو ہم تفسیر قرآن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جو پورے 11 مہینہ ہمیں تفسیر قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ ماہ رمضان میں اگر ہم ان تمام تر کاموں کو جو کہ ہم نے پینڈنگ میں ڈالے ہوئے تھے، ان تمام کاموں کو اگر ہم ان 30 دنوں میں لے آئیں، میں روحانیت کی بات کر رہی ہوں، ہم لذت کام و دہن کی بات کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں جی ماہ رمضان مبارک سے پہلے بڑی بڑی صفائیاں ہو جائیں، ماہ رمضان مبارک سے پہلے فلاں چٹنیاں بنا کر فریج میں رکھ دیں،
माह रमज़ान मुबारक से पहले हमने इतने समोसे इतने रोल बनाकर फ्रीज कर दिए, मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं पेंडिंग में पड़े हुए उन कामों की बात कर रही हूँ जो हम अपनी रूहानियत के लिए, जो अपने तज़किया नफ्स के लिए हम काम किया करते हैं। अगर हम उन कामों को इन 30 दिनों के अंदर सामने ले आएँ और उसके ज़रिए हम अपनी तरबियत कर सकें, इस्लाह नफ्स कर सकें, तो फिर आप देखिएगा कि हमारे ये रोज़े, ये नमाज़ें, ये तिलावत कुरान, इसकी बहार ही कुछ और होगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जिस तरह हम ये कहते हैं कि नमाज जो है विलायत अली के बग़ैर नामुकम्मल है, तो क्या रोज़ा भी विलायत अली के बग़ैर नामुकम्मल है? मैं तो कहती हूँ कि विलायत अली के बग़ैर आप कोई काम मुमकिन ही नहीं है। यानी तौहीद की मंजिल अली इब्न अबी तालिब, इमामत की मंजिल अली इब्न अबी तालिब, नबूवत की मंजिल अली इब्न अबी तालिब, क़यामत की मंजिल अली इब्न अबी तालिब, उसूल दीन अली इब्न अबी तालिब, फ़ुरूए दीन अली इब्न अबी तालिब, नमाज की मंजिल अली इब्न अबी तालिब, रोज़े की मंजिल अली इब्न अबी तालिब, हज की मंजिल अली इब्न अबी तालिब। अगर एक अली समझ में आता है तो सब कुछ समझ में आ जाता है, अगर अली ना समझ में आए तो कुछ भी ना समझ में आए। तो जब इबादत की बात आती है, सबसे पहली बात तो ये कि ये इबादत हम तक पहुंची कैसे हैं। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस बर रिसालत ना होते तो हम कैसे उम्मत मुस्लिमा में करार पाते, हम कैसे सरकार रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनते। अच्छा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम तर उसूल दीन, तमाम तर फ़ुरूए दीन हम तक पहुँचाए और उसके बाद दीन की तकमील हुई। मन कुंतु मौला फ़हाज़ा अलीउन मौला से विलायत अली के नाम पर इस दीन की तकमील हो गई। अब अगर हम उम्मत मुस्लिमा में शामिल हैं, अगर हम अजर रिसालत को अदा करते हैं, अगर हम क़ुरबा का हक़ अदा करना चाहते हैं, तो अब विलायत अली की तो सबसे अफजल तरीन मंजिल है रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बाद, यानी तौहीद के बाद नबूवत, नबूवत के बाद इमामत है। और जब हम इमामत और विलायत की बात करते हैं तो अब ज़िंदगी के हर मरहले में विलायत अली हमारे सामने है। हमें उठना कैसे, हमें बैठना कैसे, हमें चलना कैसे, हमें फिरना कैसे, अली इब्न अबी तालिब हर मंजिल पर हमारे लिए रोल मॉडल हैं। अली इब्न अबी तालिब, जब हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, माह रमज़ान मुबारक से पहले हम देखते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी, लोगों के सुपर स्टोर भरे हुए होते हैं, लोगों ने 1 महीने के बजाय 4-4 महीनों के राशन ख़रीदे हुए होते हैं। हम तो उस अली अमीरुल मोमिनीन के मानने वाले हैं कि जो अली इब्न अबी तालिब पूरे अफ्रीका से खुम्स आया करता था, पूरे उसको तमाम के तमाम मुसलमानों पर तकसीम करके और बैतुल माल में झाड़ू दिलवा कर 2 रकात नमाज़ शुक्राना पढ़ा करते थे। अली इब्न अबी तालिब तो ज़िंदगी के हर मरहले पर हमारे साथ हैं। जब हम इबादत की मंजिल पर आते हैं तो मौलाए कायनात वो है कि जिनके घर से एक रात में 1000 तकबीरों की सदा बुलंद हुआ करती थी। जब हम कसब माश की जानिब आते हैं तो हम वो अली अमीरुल मोमिनीन जो कि यहूदी के बाग में मजदूरी किया करते थे, जो कि कुएं से पानी खींचा करते थे, आज हमारा एक आम इंसान जो है वो बड़ी आरामदेह नौकरी करता है, मगर उसके बावजूद उस मामूलात ज़िंदगी में डंडी मारता है। वो चाहता है कि अपने तमाम मामूलात ज़िंदगी को पूरा किए बगैर ही उसको महीने भर की तनख्वाह मिल जाए। अली इब्न अबी तालिब तो ज़िंदगी के हर मरहले पर हमारे साथ हैं। अगर हमें घरेलू ज़िंदगी को, खानगी ज़िंदगी को समझना हो तो हम अली इब्न अबी तालिब के बगैर कैसे समझ सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाए, देखा कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम दाल चुन रहे हैं अपने घर में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा कि या अली, अगर मेरी उम्मत में से कोई मर्द अपने घर की ख़वातीन का हाथ बटाए तो उसका बहुत ज़्यादा अजर और सवाब है। तो यानी मैं कहती हूँ एक नमाज की बात नहीं है, एक रोज़े की बात नहीं है, हज की बात नहीं है, एक ज़कात की बात नहीं, बल्कि ज़िंदगी का हर मरहला ऐसा है कि जिसमें सामने विलायत अली अगर हमारे सामने मौजूद ना हो तो वो काम मुकम्मल होता नज़र नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा कि आपने इतनी डिटेल्स में हमें जो है ये बताया, और जब भी मौला अली का जिक्र आता है तो हमारे चेहरे खिल जाते हैं माशाल्लाह से। मौला सलामत रखे या अली मदद कहने वालों को। आमीन। हम जाते हैं ब्रेक की जानिब। इंशाअल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। इंशाअल्लाह हम इनसे ब्रेक के बाद मिलते हैं दोबारा। कायम टीवी चैनल की जानिब से माह सयाम प्रोग्राम में निदा ज़ैदी आपको खुशामदीद कहती हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा, जिनसे हम बहुत सारे सवालात के जवाब भी हमें मिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इनसे बातें करना। नॉलेज में भी इजाफ़ा हो रहा है और माशाल्लाह से बहुत मज़ा आ रहा है बातें करने में, और दिल चाह रहा है मैं इनसे सिर्फ अपनी गुफ्तगू
طویل کرتی رہوں. ڈاکٹر صاحبہ, جس طرح یہ انسان رمضان میں روزے نہیں رکھتا, نماز نہیں پڑھتا, تو کیا اس کی عید کی کیا حیثیت ہے؟ کیا اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا کہ جس طرح باقی روزے داروں کو ملتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ طالب علم جو ہے وہ پورے سال کلاس روم میں ہی نہ جائے, وہ اپنا بستہ ہی کھول کے نہ دیکھے, وہ اپنی کتابیں ہی کھول کے نہ دیکھے, وہ اپنا ہوم ورک بھی نہ کرے, اور رزلٹ کے دن وہ یہ چاہے کہ اس کو پورے نمبر مل جائیں بلکہ وہ کلاس میں فرسٹ آ جائے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے کہ پروردگار عالم کے یہاں جتنا انسان صحیح کرتا ہے, جتنی کوشش کرتا ہے, اس کو اتنا ہی پھل ملا کرتا ہے. تو بالکل ویسے ہی جب آپ نیکیوں کے راستے میں سبقت کرتے جاتے ہیں, جب آپ نیکیوں کے راستے میں آگے بڑھتے جاتے ہیں, جتنی کوشش کریں گے, جتنی صحیح کریں گے, پروردگار عالم اتنے ہی آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا. تو اگر میں دو افراد کی مثال لیتی ہوں. اگر ایک فرد ایسا کہ جس نے راتوں کو نماز شب بھی پڑھی, راتوں کو عبادت کی, اور دن میں روزہ بھی رکھا, اس نے تمام واجب نمازیں بھی پڑھی, اس نے تمام تر تفسیر قرآن بھی پڑھی, کیونکہ قرآن مجید کی باہر کا مہینہ ماہ رمضان المبارک کہلاتا ہے, سب کچھ کیا. اور ایک آدمی تھا جس نے ٹائم ویسٹ کیا. تو عید الفطر کے دن دونوں کی نوعیت مختلف ہوگی, بالکل ویسے ہی کہ جیسے کوئی اسٹوڈنٹ پورے سال وہ کھیل کود میں پڑھا رہے, سیر و تفریح و تماشے میں لگا رہے, اور ایک بچہ پڑھتا لکھتا رہے اور وہ پوزیشن لانے کی تیاری کرتا رہے. تو جب رزلٹ کا دن آئے گا تو دونوں کے اندر واضح فرق نظر آئے گا. بالکل ویسے ہی عید الفطر کے دن ان دونوں افراد کی اجر و ثواب میں بہت زیادہ فرق آئے گا. ہمارے یہاں عید الفطر کا نام یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی نئے کپڑے بنانے کا نام ہے, عید الفطر خوشیوں کا نام ہے, عید الفطر سیر و تفریح کا نام ہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن یاد رکھیے میری بہن کہ کوئی خوشی, کوئی سیر و تفریح, کوئی ہلا گلا, کوئی موج مستی جب تک شریعت الہی کے راستے میں نہ آئے, دین محمدی سے متصادم نہ آئے, تب تک وہ شریعت الہی کو مقبول ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں نکلتی. نئے کپڑے بنا لے, پہن لے, 30 روزے آپ نے رکھے ہیں, بالکل پروردگار عالم آپ کو اتنا اجر و ثواب, اتنی نعمتیں, اتنی فیض و برکات عطا فرماتا ہے. لیکن یہ نہ ہو کہ آپ صرف انہی کاموں میں مشغول رہ جائیں, مصروف رہ جائیں, اور ماہ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے محروم رہ جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, رمضان کی نماز میں اور عام دنوں کی نماز میں کیا ثواب اور کیا فائدہ ہے؟ اچھا, رمضان نماز تو واجب ہے, صحیح, 5 وقتہ نماز واجب ہے. جو واجب کے ہمارے اوپر احکام آتے ہیں بالکل ویسے ہی جیسے کہ عام دنوں میں آتے ہیں, ویسے ہی ماہ رمضان المبارک میں آتے ہیں. لیکن کیونکہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ میزبان ہے, دسترخوان رحمت بچھا ہوا ہے, اور ہم مہمان بن کر آ گئے. تو جب کوئی سائل کسی بڑے کے گھر جاتا ہے کوئی مہمان بن کر, تو وہاں پر اس کی ضیافت کیسے ہوتی ہے, وہاں پر اس کی مہمانداری کیسے ہوتی ہے, وہاں پر میزبان اس کے لیے کیا کچھ کیا کرتا ہے. تو اب یہی سوچئے کہ اسی مثال کو ہم لے لیتے ہیں کہ جب ہم ماہ رمضان المبارک میں آتے ہیں, اور وہ پروردگار عالم جو کہ عطا پہ عطا کیے جا رہا ہے, اس کی رحمت ہے, اس کی بخشش ہے, اس کی مغفرت ہے جو کہ ہم کو دیے جا رہی ہے. تو اب ہمارا ایک ایک لفظ, ہماری ایک ایک ساتھ, ہماری ایک ایک سانس, ہمارا جینا, ہمارا زندہ رہنا, ہر چیز فیوز و برکات کا موجب ہے. تو اب اس وقت نماز کا بھی کیا اس کی شان ہے, کیا اس کا لطف ہے, کیا اس کی بات ہے. تو قرآن مجید ہم سال کے 365 دن پڑھ سکتے ہیں, لیکن جب ماہ رمضان المبارک میں وہ تلاوت قرآن کی جاتی ہے جسے بہار رمضان کا مہینہ کہا جاتا ہے, اب اس وقت اجر و ثواب ہی علیحدہ ہے. تو ہر کام کا اجر و ثواب ہے. عورت گھر کے کام ویسے ہی کرتی ہے, وہ اپنی خوشی کے ساتھ کرتی ہے, عورت کا دل خوش ہوتا ہے, وہ اپنے شوہر کے لیے, اپنے بچوں کے لیے کھانا پکایا کرتی ہے. لیکن اور جب عورت شوہرداری میں, گھرداری میں مصروف ہوتی ہے تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتی ہے. لیکن اب جب وہ روزے کی حالت میں ماہ رمضان المبارک میں پروردگار عالم اپنے گھر کے کاموں میں مصروف اور مشغول ہے, تو پھر اس کا اجر و ثواب بھی اتنے ہی زیادہ ہے. تو صرف نماز اور روزے کی بات نہیں کرنی چاہیے, بلکہ دیگر تمام تر معمولات جو کہ عام دنوں میں بھی انسان انجام دیتا ہے, لیکن ماہ رمضان مبارک میں اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. ڈاکٹر صاحبہ, رمضان میں سحری کی کیا اہمیت ہے؟ اکثر لوگ ہیں سو رہے ہوتے ہیں, پہلے انٹرٹینمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ سو جاتے ہیں, اور پھر صبح کہتے ہیں ہمارا روزہ ہے. تو کیا سحری کرنے کی اہمیت, سحری کا جو روزہ ہوتا ہے اس کی اہمیت, اور جو بغیر سحری کا روزہ ہوتا ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے کام ایسے ہیں جو کہ شاعر اسلامی میں داخل ہوتے ہیں. جب ماہ رمضان المبارک آ گیا تو اس کے دن, اس کی راتیں, اس کا سونا, اس کا جاگنا, اس کا کھانا, اس کا پینا, سب کچھ عبادت الہی قرار پایا. تو اب سحر اور افطار یہ 2 اوقات ایسے ہیں کھانے پینے کے حوالے سے بھی کہ جس کو پروردگار عالم نے ہمارے لیے قرار دیا ہے. جب ہمارے لیے قرار دیا ہے تو
ہمیں سحری کا بھی انتظام اور اہتمام کرنا چاہیے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ ہم دیگر اپنے میلز کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو کہ رات بھر جاگتے ہیں اور عین سحری کے وقت سو جاتے ہیں، تو یہ تو آج کل کے بھی بہت سارے لوگوں کے اوپر بات صادق آتی بغیر رمضان المبارک کے بھی، کہ وہ پوری رات جاگتے ہیں اور عین فجر کی نماز کے وقت پڑھ کے سو جاتے ہیں، جبکہ فجر کی نماز کی جو برکتیں اور رحمتیں ہیں، کہتے ہیں رزق کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ مجھ سے بہت سارے ایسے مقامات پر بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی وسط رزق کی کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کچھ ایسا بتا دیجئے۔ میں عموماً ان سے ایک ہی سوال پوچھتی ہوں، جی فجر کی نماز آپ پڑھتے ہیں؟ اور آپ یقین کیجئے کہ مجھے 90% مرتبہ یہی جواب ملتا ہے، جی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں آپ جب جو کی پوائنٹ ہے اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد ادھر ادھر سے سوالات پوچھتے پھرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ جب رزق کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پروردگار عالم آپ سے وعدہ کر رہا ہے، نماز شب کے جو فیوز و برکات ہیں، اس کے بعد فجر کی نماز اور اس کے بعد جتنی مسنون دعائیں ہمارے پاس ہیں، کیسے یہ ممکن ہے کہ انسان ان تمام کاموں کو سر انجام دے اور اس کے بعد رزق سے محروم بھی رہ جائے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بالکل ایسے ہی سحر کے کھانے کی اپنی افادیت ہے، سحر کے اپنے فیوز و برکات ہیں۔ سحر میں چاہے ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ صحیح، ایک کھجور ہی کیوں نہ صحیح، ایک گھونٹ آپ دودھ کیوں نہ پی لیں، لیکن بہرحال سحر کی طعام سحر کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور طعام سحر کے لیے ویسے بھی اٹھنا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت کی عبادات کی بڑی اہمیت ہے۔ نماز شب پورے سال آپ نہیں پڑھ سکتے، شاید نہیں عادت ہو اس کی، لیکن ماہ رمضان المبارک وہ عظیم ترین مہینہ ہے کہ جس میں کم از کم انسان کوشش کرے تو وہ نماز شب کا عادی بن سکتا ہے۔ ہماری بہنیں کچن کے کاموں میں بہت زیادہ مصروف رہتی ہیں، لیکن کچن کے کام تو بعد میں بھی ہو سکتے ہیں، برتن تو صبح بھی جب اٹھیں گے تب بھی دھل جائیں گے، لیکن اگر آپ نماز شب کے عادی ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ عادت جو ہے وہ آپ کی پورے سال کام آئے گی۔ بہت میں چاہتی ہوں کہ اس خوبصورت گفتگو کا اختتام اپنے ہی چند اشعار سے کروں، اور یہ چند اشعار ہیں جو کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ دل میرا عجب مطلع انوار ہوا ہے، دل میرا عجب مطلع انوار ہوا ہے، یہ نام محمد سے ضیابار ہوا ہے، سبحان اللہ، جن کی زبان پہ مدحت خیر الانام ہے، باطل کے لیے آہنی دیوار ہوا ہے، جب بھی وفا و حق و صداقت کی بات ہو، ہر دور میں ہر شخص ہی انصار ہوا ہے، سبحان اللہ، اور مجھ پر جو اہل بیت کا لطف و کرم ہوا، یہ میری اور اپنی آپس کی ہم سب کی زندگی کی بات ہے کہ مجھ پر جو اہل بیت کا لطف و کرم ہوا، ایک بار کہوں کیسے یہ 100 بار ہوا ہے، اور خیبر کا در اکھاڑ دیا آج اس طرح، حیدر کا لقب شان سے کرار ہوا ہے، سبحان اللہ، اور جس کی زبان پہ ذکر شہ مشرقین ہے، طاغوت سے وہ برسر پیکار ہوا ہے، اور مقطع عرض ہے کہ سروت در رسول کا جو بھی فقیر ہے، سروت در رسول کا جو بھی فقیر ہے، ہر عہد میں وہ صاحب کردار ہوا ہے، دل میرا عجب مطلع انوار ہوا ہے، یہ نام محمد سے ضیابار ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، زندگی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ الہی آمین۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔